ساڈے ساریاں دے امام کون نے نبی دے بولیا جنا کدے نبی دے صحابہ ساڈے امام کون نے نبی دے صحابہ اعمال دے اندر بھی عبادات دے اندر بھی اور کائنات دے اندر زندگی گزارت دے اندر بھی دنیا دے ہر معاملات دے اندر اللہ دے نے اوے زندگی گزارو جویں میرے نبی دے صحابہ نے اوے نمازاں پڑھو جویں انہاں نمازاں پڑھیاں اور پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے تو پھر انہاں کیویں مننی ہے مشورہ نہیں کیتا بھی مشورہ کر لئی حدیث مننی ہے کہ نہیں یا میں فلانے مولوی نہ مشورہ کر لا نہیں قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جدوں پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے پھر صحابہ دا مذہب بھی نوٹ کر صحابہ دا عقیدہ بھی نوٹ کر جیڑا عقیدہ 1,44,000 صحابیاں دا ہے حدیث دے معاملے دے اندر وہی عقیدہ اج دے وہابیاں دا ہے۔ میں دیتے دلائل دیواں گا انشاءاللہ توجہ ہے ساریاں دی وہ بولو دے صحیح۔ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے تے ایک بندہ میرے عمر دے کولان کے آندہ عمر جی ایک مسئلہ تے منو دسے آجے فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے آندہ جی ایتھوں ہاتھ کٹے آ جاندہ ہے تے ایدی دیت کی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ایدی دیت 50 اٹھے وہ بندہ کو سوال کردہ جی انگوٹھا کٹے آ جائے دی دیت کی نہیں ہے فرمایا جی 15 اٹھے آندہ جی انگل کٹی جائے دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 10 اٹھے انگل کٹی جائے دی دیت کی نہیں ہے 10 اٹھے انگل کٹی جائے دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 9 اٹھے آندہ جی چھوٹی انگل کٹی جائے دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 6 اٹھے کنے ہو گئے وہ صاحب نہیں جے ہوندہ تو آٹے جی شیخ کو نہیں بیٹھا شیخ کنے بنے قاری زرشہ صاحب ٹھیک ہو 50 اٹھ بن گئے نے ہونے ادھر میرے حال ویکیا جے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جیڑی خلافت 22 لاکھ مربع میل تک اتنے بڑے حکمران نے ادھر میرے حال ایسرا 50 چھاپے ہیں ایدر 15 کے 10 9 6 اٹھ لے کے تھلے مور لا دیتی ہے تے نال لکھے ہیں آج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا تے فتوہ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ سارے قاصد ہر ملک چ پہنچ دے میں ایک قاصد چلدا چلدا مصر دے اندر پہنچ جاندا ہے تے جا کے مصر دے جج نو عمر دا فتویٰ دیندا ہے تے ناری میرے پیغمبر دے ایک صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے ایک جلیل القدر صحابی ہے میرے محبوب دا اللہ اللہ تے جج نے اسرا فتویٰ ویکھے ہے تے پڑھے ہے تے حضرت عوف دی نگاہ پہ جاندی ہے تے وہ جج نو کہندا ہے جی کی رکا کتھوں آیا ہے آندے نے جی یہ فتوہ ایک پیجیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے جو آندے نے منو بھی بخایا جے ویخ دے نے تے ویخ دے ہی رہ گئے چہرہ سرخ ہو گیا گسے دے نال تے گھوڑا تیز لیندے نے تے مدینہ الرسول دے اندر آ جاندے نے میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے سلام دعا ہوندی ہے تے بیٹھ جاندے نے آندے نے عمر باقی گلاں بعد چ کران گے مینوں ایک گل تے دس دیو اے فتویٰ تھوڑا جی میرا
مور تیری ہے میری ہے اچھا اے سین تھوڑے نے میرے نے انگلاں دی دیت تسا مقرر کیتی ہے حضرت عمر آندے نے جی میں کیتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوف آندے نے اے انگوٹھے دے 15 تے تو دے 10 ایک دے 9 ایک دے 6 اونٹ تسا مقرر کیتے نے دیت دے جی میں کیتے نے فرمایا عمر جی میں آمینہ دے لال کو حدیث اپنے کنانا سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر جی ہر انگل دے 10 اونٹ نے تسا ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے عمر منو اس گل دا جواب دے جدو آقا نے فرمایا ہر انگل دی دیت 10 اونٹ ہے تو کون ود کٹ کرنے والا تے میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا حدیث میرے عمر دے سامنے آئی پیشانی تے پسینہ آ گیا کہ میں نبی دی حدیث دے مخالف فتوہ دے بیٹھا اے نہیں کیا کہ فتوہ بات چاہیا میں بات چاہ حدیث آئی ہے فتوہ پہلو دے چکیا نہیں کاتب نو مگوان آندے نے جس پیج تے حضرت عمر نے فتوہ لکھیا ہے او صحیح پیج تے حضرت عوف نے حدیث لکھائی ہے کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے تے حضرت عمر نے تھلے نوٹ کی لکھیا نوٹ سن لو فیصلہ آبادیو اے مسلک جیڑا فاروق دا اے مسلک اہل حدیث دا جیڑا مسلک نبی دے صحابہ دا وہی مسلک اج میرا ہے حضرت عمر نے فلی نکلیا کی تھلے نوٹ کی لکھیا ہے آندے نے آج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق نہیں ہوئے گا محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا اے میرا مسلک منہج ویکھ لے اطاعت دے اندر ساڈے امام نبی دے صحابہ نے اوچی بولو کون نے اہل حدیث پہنچ دیئے پیغمبر دی صحیح سند دے نال حدیث ہوئے تے آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے اہل حدیث صبح دا سورج بعد چڑھے گا اس حدیث نو اپنے سینے نہ پہلو لائے گا تیر کو حدیث ہوں دیئے تو آنا میں فلانے مفتی نہ مشورہ کرا تیر کو حدیث ہوں دیئے فلانے مولوی نو پوچھ لا حدیث ہوں دیئے میں جیے دیتے سوچ لوا حدیث ہوں دیئے فلانے مولوی کو جا کے مشورہ کر لا حدیث مننی ہے کہ نہیں میرا مسلک کی ہے ساڈا مسلک کوئی ہے جیڑا 1,44,000 صحابیاں دا مسلک ہے وہی اج دے وہابیاں دا مسلک ہے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وہاں رکھنی ہے آؤ نہ ذرا غور کرو جیڑا مسلک صحابیاں دا اچھی بولو ہی مسلک ساڈے امام عقائد دے اندر کون نے نبی دے صحابہ نے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگاوا اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الاولون اولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم کنے طبقے نے 4 ادھر میرے حال ویکھو کنے طبقے نے پہلا طبقہ والسابقون الاولون جیڑے سبقت لے جان والے سب تو پہلے ایمان اسلام قبول کرنے والے دوجا طبقہ والمہاجرین مکے جو ہجرت کر کے مدینے جان والے تیسرا طبقہ والانصار جنہاں مدینے چ مہاجراں نو جگہ دتی تے چوتھا طبقہ کیڑا ہے والذین تبعوہم بإحسان جنہ
صحابہ دے عقیدے نو اپنایا ہے، انہاں دی اتباع کیتی ہے، صحابہ دی عبادات نو اپنایا ہے۔ چوتھا طبقہ اوے اگے اللہ دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی۔ ہن چوتھا طبقہ لبنا ہے، وہ کیڑا ہے؟ کیڑی جماعت ہے، کیڑا گروہ ہے جڑا نبی دے صحابہ دی اتباع کرتا ہے ہر عمل دے اندر، فعل و قول دے اندر۔ آئیے ذرا حدیث مصطفیٰ سن لو، جگہ دے پیر فرماندے نے میری امت دے 73 فرقے ہون گے، بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے، میری امت 73 فرقے جب بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سارے ہی جہنمی ہون گے، الا ملت واحدہ، کوئی جنتی ہوئے گا۔ صحابہ دے محبوب جی قالوا من ہی یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ جن ایک نے جنت چ جانا ہے او دیاں نشانیاں کی نے، جس ایک نے جنت چ جانا ہے او دیاں خوبیاں کی نے، ایک نے جنت چ جانا ہے او کیڑی جماعت ہے، کیڑا فرقہ ہے، کیڑا گروہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ پادیو معیار مقرر کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے جن ایک نے جنت چ جانا ہے، قال ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، اچھی بولیا جے میں تے میرے، یہ ہن ایک معیار ہے، یہ تکڑی ہے پوری۔ میں کسے مسلک نو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، بولیے، کسے تے تبرہ بازی نہیں، کسے نو تانو تشریح نہیں بنانا چاہتا۔ ہن اس پیغمبر دے فرمان تے تسا میرے نال چلنا ہے۔ آقا فرماندے نے دوجی حدیث ہے ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جتھے اج دے دن جدے تے میں تے میرے صحابہ، او پیچھے کیا سی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ۔ ہن عقل مند، دنا، ڈیرے دار، کاروباری بندے ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں مل جل کے، نبی نے علیہ السلام نے تے زبان نبوت جو فرمایا جنہیں تے میں تے میرے صحابہ دی تعداد ہے 1,44,000۔ آیا کہ انہاں صحابہ دے وچوں کوئی صحابی کسے امام دا مقلد ہے ہسی؟ بولیا جناب، کوئی ایک صحابی بخا دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ، امامہ دا ادب ساڈے نالوں زیادہ کوئی نہیں کردا۔ امام صاحب دی جُتی دی خاک میری اکھاں دا سرمہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے تے نبی دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ مکے دے اندر 110 ہجری چ فوت ہوئے۔ نبی علیہ السلام دی وفات کنی ہجری چ ہوئی؟ 11 ہجری چ۔ اے صحابی میرے پیغمبر دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے۔ کنے سال؟ اور یاد کر لو کنے سال؟ جدو اے صحابی دنیا تو گئے حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر کنی ہے؟ 30 سال۔ کنی عمر ہے؟ 30 سال۔ دنیا کائنات دی کسے کتاب چو میرے بھائیو ثابت کر دیو کہ اس صحابی نے امام ابو حنیفہ دی تقلید کی تھی ہوئے؟ بولو، اے تقلید تے دور دی گل ہے، اے دی ایک ملاقات امام صاحب نہ ثابت کر دیو، ایک ملاقات، صرف ایک، کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں، کسے ایک صحابی دی ملاقات۔ تو انو گواہ بنا کے کہنا چاہنا ایک صحابی دی تقلید بات دی کر لے، حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک ملاقات ثابت کر دیو، میں فی صحابی دا 1 لاکھ روپیہ اپنی ذاتی جیب چو انعام دیاں گا،
اگر نہ دوا تے مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. بولیے وہ کو سمجھ بھی آن ڈائی جے کہ میں ایویں ہی اور لائی جان. ملاقات ہی ثابت کر دے. نبی دا کوئی صحابی مقلد نہیں تے وہابی بھی کوئی مقلد بولو مقلد نہیں. اور میرے دوستا اے ہی میری دعوت ہے جیڑا مسلک صحابی آندا ہے اوہی مسلک اج دے وہابی آندا ہے. اورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. بولو دے صحیح. پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا. پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتھو ابو بکر عمر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا کھو جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا. اوتھے ہی کوئی ہاؤس مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی وچ کھڑے ہون گے. کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے. منگ پین کے جھٹ جنے اپنا نگاڑائی دس کملیا اونے تینو کی پیاڑائی. سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے. پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے. اے میرا مسلک منہج کوئی صحابی میں تے کہنا حضرت امام ابو حنیفہ واجب الادب واجب الاحترام نے. حضرت امام شافعی واجب الادب واجب الاحترام نے. حضرت امام مالک حضرت احمد ابن حنبل واجب الادب واجب الاحترام نے. اور لوگوں واجب الاطاعت صرف ہی کوئی ذات ہے او میرے محمد کی ذات ہے. اینا دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی. اے اپنی مرضی نہ بولتے نے. جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. اوے آمینہ دے لال دی اتباع تے اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولدا تے رب دی مرضی نال بولدا ہے. کوئی صحابی مقلد نہیں تے اونچی بولو کوئی وہابی بھی بولو دے صحیح. بولو آندا جی تو ہی مقلد ہو یا مقلد. میں تو دس تو مقلد ہے کہ مقلد ہے. وہ لد لد جی پھنس گیا. میں دس تو لد دے کہ لد دے. بول یہ بڑا پیڑا کتا جی یہ کھو جو آہیں کرنا. اللہ اکبر. اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے. تو میرے بھائیو آؤ مقلد انہوں آندے نے تقلید کرن والا مقلد انہوں کہیں دے جدی تقلید کیتی جائے. آنا میرے دوست آئی میرا مسلک منہج دعوت اسلام دے اندر تقلید دا رواج کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا جڑا یہ نقطے تو خالی ہے. الہ نقطے تو خالی ہے. اللہ اللہ نقطے تو خالی ہے. محمد رسول اللہ نقطے تو خالی ہے. اور رب نو پورے کلمے دے اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نقطہ گوارا نہیں. انہوں ٹائی من دا شریک کی میں گوارا ہوئے گا. لا الہ پڑھ کے جیڑا غوث اعظم کسے غیر نو کہندا ہے وہ بھی مشرک ہے. محمد رسول اللہ پڑھ کے امام اعظم امتیاں جو کسے نو کہندا وہ بھی مشرک ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بخاری کڈ لے مسلم کڈ لے
میرے نبی دا کوئی صحابی وکھا جنہیں نماز سورت فاتحہ نہ پڑھی ہوئے. ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے میں قرآن پڑھ کے وضو کر کے مسجد وڑ کے کہہ رہا میں تے بیت اللہ نہ چمٹ کے بھی کہاں گا اور دنیا دے لوگوں جس نماز چ فاتحہ نہیں اس نماز دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں. بخاری دے اندر حدیث نمبر 772 ہے, مسلم دے اندر بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ, ہر نماز دے اندر قرات ہے. قرات تو مراد کی ہے ہر نماز دے اندر فاتحہ پڑھنی پڑے گی. بولو ایتھے مولوی جدو بندہ زندہ ہوندہ پیچھے نہیں پڑھن دیں دے, جدو مر جاندہ ہے اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے. اگلے دن مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے بھائی دا جنازہ پڑھایا تے سورت فاتحہ پڑھی ہے. بندے کہن لگے مولوی صاحب ساڈیاں دی واری تے پڑھدے ہی نہیں, سو بھرا دی واری آئی ہے تے تساں پڑھی ہے. حضرت فرماندے نے نہ پڑھن نالوں پڑھنا افضل ہے. کتھے کتھے میرا مسلک سچا ہو رہے, وہ بول دے نہیں. جتھے فاتحہ پڑھنی ہوتے پڑھ دے نہیں تے جتھے نہیں پڑھنی ہوتے بولو. اوے مرنا بھی اہل حدیث دا تے جینا بھی اہل حدیث دا. تسی مردے ہو نا تے تھوڑے علماء جنازہ کیویں پڑھاندے نے, تے ادھر مولانا نواز شریف صاحب دی بیوی دا جنازہ نہیں پڑھایا ایک مولوی صاحب, وہ جو کپڑے ہی سیدھے کرن دے آئی انہیں سلام بھی پھیری ہے. کیوں جی بار صاحب ہویا کہ نہیں اس طرح بولو. وہ کپڑے کپڑے سیدھے کر کے لگا نہیں تو انہیں سلام بھی پھیری ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہی صحیح. لیکن ساڈے پیچھے الحمدللہ جنازہ پڑھ کے لوگ ایل ڈی سدے. ہاں 523 چاک کے بورے والے دے قریب کسی دی رشتہ داری پوچھ لیا جے. اج تو کافی سال پہلے میں تقریر کرن گیا اتنے ماں ایک فوت ہو گئی, کہنے لگے پسروری صاحب نے کہو جنازہ پڑھان. میں جنازہ پڑھایا, رب کبریا دی قسم جنازہ پڑھ کے 10 بندے اہل حدیث ہوئے. اور مرنا بھی اہل حدیث دا, اچھی بولو جینا بھی حدیث دا. صحابہ جنازہ پڑھان دے, میرے آقا جنازہ پڑھان دے. ایک صحابی دا جنازہ میرے محبوب نے پڑھایا ہے تے دوجا صحابی آندا ہے کاش دی جگہ تے میت میری ہوندی. تو تے میرے بھائی جدو بندہ زندہ ہوندا ہے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھدا, جدو مر جاندا ہے اگے رکھ کے نہیں پڑھدا. تے ویکھ لے ایک تابعی نے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کبائر تابعیاں دے وچوں نے تے اے آندے نے میں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جنازت فقرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت نافع کہندے نے اے حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف آندے نے میں حضرت عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. عبداللہ بن عباس نے جنازے چ سورت فاتحہ. حضرت نافع آندے نے میں عبداللہ بن عمر دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی, انہاں نے بھی نماز جنازہ چ فاتحہ. تے سانو کی آندے آہو آہو فانا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ سانو آندے نے کیوں حاجی صاحب ائی فاتحہ پڑھنے ہیں درود پڑھنے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح. فاتحہ بھی پڑھنے ہیں تے درود بھی. تو فاتحہ بھی نہیں پڑھدا تے درود دا تے پتہ ہی کوئی نہیں, وہ بھی ادھا کوئی پڑھیا جاتا ہے. میں ایک تھا پھنس گیا رشتہ دار جنازہ پڑھنے واسطے, میری اجے فاتحہ بھی ختم نہیں ہونے, تیجی تکبیر بھی کہہ دیتی اللہ اکبر. میں پھر اوویں نہیں پڑھنا سی. میں مولوی نو گھیر لیا, میں کہا جنازہ پڑھایا ہے کہ ہمیں جھٹکا ہی کیتا ہی. آندا کیوں جی کی ہویا؟ میں جنازہ پڑھایا. میں کہا تو منو جنازہ سنا تینوں آندا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ بھی تے لگے جنازہ ایویں پڑھائی. بہرحال وہ بندے دوالے ہو گئے, وہ آدھے چھڈو چھڈو جی یہ بھابی ہے اس واسطے لگے. میں ٹھیک انہاں دا علاج ہے یہ جڑے ایویں کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ
اسی جنازے دے اندر سورت فاتحہ پڑھنے ہاں کیونکہ نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے نمازاں دے اندر سورت فاتحہ پڑھنے ہاں نبی دے صحابہ پڑھ دے رہے کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جنہیں فاتحہ نہ پڑھی ہوئے ابو ہریرہ فرماتے ہیں فی کل صلاۃ یقرؤ ہر نماز دے اندر قرات تمرا سورت فاتحہ نہ میرے دوستا میں اگے چلا حضرت نافع کہندے نے میں حضرت عبداللہ بن عمر دے پیچھے نماز پڑھنا وا حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز سورت فاتحہ پڑھی جدو عبداللہ بن عمر نے ولد سوالین کیا پوری مسجد آمین نہ گونج جاندی ہے اسی بھی آمین اچھی آنے آگے نے بولو آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی کہو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا مسلم دی حدیث ہے آنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماندے نے اسی آمین ایڈی اچھی آنے زا مسجد دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی چھت جیڑا سی آمین دی وجہ تو کم جاندہ سی آنا صحابہ آج بھی تینو اللہ مدینے مکے لے جائے آج بھی امام ولد سوالین آندہ تے آمین اوچی بولو آمین اچھی ہوندی ہے کہ نہیں بولو دے صحیح ولد سوالین آمین آج بھی اچھی ہوندی ہے آنا آمین دے اندر بھی ساڑھے امام صحابہ نے سورت فاتحہ پڑھن دے اندر بھی ساڑھے امام صحابہ نے تے رفع الیدین کرنچ بھی میرے امام صحابہ نے حضرت امام بخاری دی جزء رفع الیدین کتاب کٹ 43 حدیثہ امام بخاری لے کے آئے میرا بخاری کون ہے جرا 6 لاکھ حدیث دا حافظ ہے میرے بخاری کون نے 11 سال دی عمر 70,000 حدیث زبانی یاد ہے امام بخاری کون نے جنہ 8 سال رحمت دے پردالے تھلے بے کے صحیح بخاری لکھی پھر 8 سال روزت من ریاض الجنہ چ بے کے بخاری لکھی 16 سال دا عرصہ لگا اور ہر حدیث تے استخارہ کی تے حضرت امام بخاری کہندے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع يديه اور دنیا دے لوگوں امام بخاری آندے نے نبی دے کسے صحابی کولوں وی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں وہ بندہ کہہ رہا ہے جدی کتاب رب دے قرآن تو بعد نمبر کدھر ہے اور اگلی گل سنو علماء موجود نے بخاری کو مترجم للو بخاری پڑھتا جا تے مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی تصدیق کرتا جا ہاں بخاری پڑھتا جا کتاب الصلاۃ کٹ رب کبریا دی قسمیں میری نماز تینوں ملے گی صحیح بخاری جو ملے گی میرا عقیدہ ملے گا صحیح بخاری جو ملے گا میں ایویں نہیں آندا کہ مولوی دے پیچھے نہ لگو مترجم صحیح بخاری لے آؤ تے آپ ہی پڑھنی شروع کر دے کسی مولوی دے پیچھے نہ لگو میرا یہ اللہ دے فضل نہ یقین من کامل ہے جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھ لیندا ہے وہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر سکدا تے جڑا حدیث دا ترجمہ پڑھ لیندا نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہیں کر سکدا ساڈا اصل جو مسئلہ پتہ کی ہے ساڈے پاکستان چ لوکاں نوں قرآن دا ترجمہ آوندا ہی نہیں جہلیت تاں زیادہ ہے صحیح گل سورت فاتحہ ترجمہ نہیں آتا کہیں کہتے وہی حال ہے حاجی صاحب وہ ایک بندہ سعودیہ ٹر گیا نا تو چیچا وطنی تو گیا چیچا وطنی تو اتنے عربی نہ لڑ پیا عربی آکھے عربی دے وچ نا وطنی وہ آکھے بھی وطنی وطنی کہن دے ہے وہ آندہ بکواس بند کرانا چیچا وطنی ایتھے دے حال ہو بڑے ہیں اگر قرآن دا ترجمہ آؤندا ہوئے مولوی ترجمہ پڑھن ہی نہیں دیندے گجرالے دے کول ایک پنڈ ہے کالے والی اوتھے تقریر کرن واسطے میں گیا بڑا بالکل سچا پکا ٹھکا واقعہ لگا سنا اج تو کئی سال پہلے نا جتھے اوتھے کھانا سی
وہ ماسٹر ہیڈ ماسٹر سی ہائی سکول انہوں میں کیا میں کہا یار اتنے 5 دربار نے تو تھی کیویں اتنے کہنے لگے جی اج تو نا کافی سال پہلو حافظ عبداللہ صاحب نال پنڈ آئے سن تو میں ٹیچر سا تو ٹیچر 2-3 حدیث مینوں ول تل کے لے گئے حافظ عبداللہ صاحب کا قرآن پڑھنا پھر انہاں کیا سورۃ الانعام آیت نمبر 50 قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک تیناں گلاں دی نفی کیتی رب نے مختار کل دی علم غیب دی نبی دے نوری ہون دی وہ ماسٹر صاحب آدھے نے میں وچ بیٹھا تے لوکی نعرے مارن مسلک اہل دی زندہ باد میں کہاں مردہ باد آندا یہ ایت ہے ہی نہیں ہے تے ایت ساڈے مسلک دے خلاف ہے قرآن چ ہے ہی نہیں مولوی ایویں کری جاندا آدھے میں گھر آیا جڑا میرے گھر ترجمے والا قرآن سی نا میں انہوں ویکھیا ایت بھی 50 تے ترجمہ بھی وہی جڑا حافظ صاحب نے کیتا آندا تجسس پیدا ہویا اس پنڈ دے ہی 11-12 ٹیچر سا ترجمے والے قرآن لے آندے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا مولوی صاحب نو پتہ لگا انہیں ترجمے نو قرآن جڑے نا ترجمے انہیں چادر چ پائے تے قبرستان چ نہ پایا انہیں کہا انہاں دے بھابی ہو جانا ہن بھی آندے نے ترجمہ سانو توڑی ونڈا کنے پانا ہے میں کیا آ جاؤ قرآن دا ترجمہ تو پڑھ احادیث نو ترجمے نہ تو پڑھ اگر 1 مہینہ گزرن تو پہلے تو مسلک اہل حدیث قبول نہ کرے خطابت ہی چھڑ دیا پر پڑھ ذہن او لے کے جڑا عمر ذہن لے کے آیا سی اونچی بولو بھائی آئیے ذرا غور کیجئے میں دسنا چاہنا وللظالین دے اندر ساڈے امام آمین دے اندر صحابہ نے ایک بندہ منو کہندا جی تسی ہولی آمین کہندے ہو اچھی کہندے ہو ہولی نہیں آندے میں کیا میں 2 نمازاں دے اندر ہولی کہنا 3 دے اندر اچھی کہنا وا میں کیا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی نہیں آندا جی ہولی آنا میں کیا فاتحہ پڑھنے آندا نہیں میں فاتحہ نہیں پڑھدا تے آمین کیڑے ویلے آنا وہ بول دے وللظالین کیا سورت پڑھی رکوع گئے تے رکوع کی پڑھ دے ہو سبحان ربی العظیم رکوع تو اٹھے تے کی پڑھ دے ہو ویکھیا جے آوندی ہے سارے نو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنے آؤ حدیث بخاری دی ایدے بھی امام نبی دے صحابہ نے میں تینوں اپنے مسلک دی حقانیت واضح کر دیا رب کبریاتی قسمیں ایڈی وزنی حدیث ہے مائی دا لال اس حدیث دا کوئی رد نہیں کر سکتا بخاری دی روایت ہے ایک صحابی آئے دوڑے دوڑے تیز قدماں دے نال آمینہ دے لال دے پیچھے نماز دے اندر کھڑے ہو جاندے نے انہاں دا سانس پھلیا تے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ یہ صحابی نو سا چڑھیا جی روانا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ یہ سانس اسی سانس پھلیا سی اچھی پڑی گئی آقا دے کان مبارک چواز پہ جاندی ہے نماز مکمل ہوئی ہے آقا فرماندے نے کون سی ہے جنہیں کلمے کہے نے اس صحابی آندا ہے میں ڈر گیا میرے کو اچھی پڑے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے فرمایا کون سی اللہ دے رسول میں کہے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو 30 تو اُتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھ رہے سن اج بھی اودے نے قاری ارشد صاحب پر اودے بھابیاں دی مسیتے نے تواڈے تو علاوہ پڑھدے کوئی نہیں جو جی افسر علماء کرام دی ساڈے بچیاں نوں بھی دعا ہوندی ہے ربنا ولک الحمد ہاں جی دوسریاں مسیتاں جو رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے شیخ عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ اللہ انہوں نے صحت دے میں تے کٹھے ہی سا مکے حرم چ ایک دن نماز میں پڑھیے تے نماز تو بعد نا مغرب دی تو آندے نے بھی آیا جنازہ بھی آیا بھی پڑھنا سارے آواز دے ساڈے اگے نا پٹھان بیٹھے سن وہ میں دعاواں پہ پڑھا تے منو راسک صاحب آندے نے ایک چیز ویکھی
میں کہڑی اگے پٹھان بیٹھا جے انہیں 2 رکعتاں پڑھ بھی لی جانے میں کہا بڑا بھئی یہ پٹھان کا ہے ڈونکی پمپ ہی لگتا ہے وہ پانی کٹن والا حاجی صاحب ڈونکی پمپ نہیں ہوتا میں کہا وہی لگتا ہے 2 رکعتاں انہیں پڑھ بھی لئیاں نے میں جے دعاواں نہیں پڑھیاں تو انہیں کہا انہیں سلام پھیر لئیے انی کالی نماز انی جلدی نماز حضرت حذیفہ نبی دے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے نے نماز پڑھی کالی کالی حذیفہ نے نہیں رہا جا کے نماز دوبارہ پڑھ پھر ہو گئی فرمایا دوبارہ پڑھ پھر ہو گئی حذیفہ نے کنی دیر تو نماز ایویں پڑھنا ہے 40 سال ہو گئے نے فرمایا تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اگر تو ایسے حالت چ مر گیا تو نبی دی فطرت تے نہیں مرے گا نبی دے دین تے نہیں مرے گا ہن نمازاں دا حال ویکھ اوئے جگہ والے وہ کتے بھائیو تو یہ بھی کم شروع کر دیتا ہے یہ کربلا چ بیٹھے نے چلو ٹوپی والے آنا اے اج بھی فرشتے 39 آتے نے پر آتے کتنے نے وہ بولو تے صحیح اے ویکھ لے میرا ابو بکر مدینے دی مسجد نبوی جمعے دا دن فجر دی نماز ہے تے میرے ابو بکر پہلی رکعت چ سورہ سجدہ پڑھدے نے تے دوسری چ دہر پڑھدے نے میرا عمر پہلی رکعت دے اندر سجدہ پڑھدا ہے جمعے دے دن دوسری چ دہر پڑھدا ہے میرے عثمان جماعت کراندے نے جمعے دے دن پہلی چ سجدہ پڑھدے نے دہر پڑھدے نے پورے فیصلہ آباد دیاں مسجداں دا چکر لگا فجر دی نماز ہوئے کیڑی مسجد ہے جدا امام پہلی رکعت سجدہ پڑھدا ہے دوسری چ دہر پڑھدا ہے ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے اے وی مسجد تینوں نظر آئے گی تے اہل حدیث بھی نظر آئے گی میں کیڑا مسئلہ پیش کرا میرے سامنے 43 مسائل نے جنہ دی فرشتے جیڑا مسلک نبی دے صحابیاں دا ہے اوہی مسلک وہابیاں دا ہے آنا مینو ایک مولی صاحب کہیں نے سانو 39 فرشتے اتر دے وکھاؤ نا تسی آندے ہو میں کیا میں نہیں آکھیا آمینہ دے لال نے فرمایا ہے اللہ اللہ آندہ جی وکھاؤ تے صحیح نہ کتھے اتر دے نے فرمایا پہلے نمبر تے میرا مسلک نوٹ کر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ وی لوا مینوں فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے آقا نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے نبی دی زبان اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے نبی دے کسے صحابی نے زیر ناف ہاتھ بننے بولیا جی میں ایک کی دلیل دینی ہے چھوٹی جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھنجر وجے کنے 6 کتھے وجے ناف تھے کتھے وجے دنیا دے کسے حنفی مولوی صاحب نے جا کے آکھو حضرت عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن کھنجر نافتے وجے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے جاؤ مینو آج تک وہ مولوی جواب نہیں دے سکیا ایک مولوی نے کہا سی ناف پیچھے بھی ہو سکتی ہے میں نو لمیاں پا کے چیک کرو جی پیچھے بھی بولتے نہیں جواب دیو اگر حضرت عمر نے ہاتھ ناف دے بننے سن کھنجر
سینے تے بننے سن خنجر ناز تے وجے آخری نماز پڑھ کے بھی عمر دس گیا قیامت تک مسلک اہل حدیث سچ ہے ہاتھ دے بنن دے ویسے بھی میں ایک عقلی دلیل دینا ہونا یار بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتنے بنتا ہے اپنی ایمانداری نے دسیا جی دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے اہل ہاتھ کتنے بنتے ہو کدی کسی بندے نے ایتھے ہاتھ بن کے معافی منگی کسی بندے کو حاجی صاحب انہیں لا چھتر لینا ہے انہیں کہنا ہے چولے ایک تو غلطی کی تے دوجا واگے بارڈر تے ہاتھ بننا ہے تینوں حیا نہیں آؤندی اور انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی منو دس رحمان نو کیویں وارا کھائے بولتے نہیں حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے ہاتھ اوتھے بننا جتھے پیشاب دی تھیلی ہے جتھے رب نے گند جمع کیتا اوتے ہاتھ بننا اے اہل حدیث دا مسلک ہے کہ رب نے قرآن دیتا ہے اہل حدیثاں نو حدیث دیتی ہے اہل حدیثاں نو صدیق دی صداقت عمر دی عدالت عثمان دی سخاوت علی دی شجاعت صحابہ دا عقیدہ دیتا ہے اہل حدیث نو مکہ دیتا ہے اہل حدیث نو مدینہ دیتا ہے اہل حدیث نو اور سینہ دیتا ہے ہاتھ بنن واسطے اللہ نے اہل حدیث نو